چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تعلیہ والا آمد شہادت علی بلوچ کی وفات پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت پنڈال پہنچنے پر جیالوں کا پارٹی چیئرمین کا بھرپور استقبال فضا جیے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھی بلاول نے خطاب میں کہا شہادت خان بلوچ پیپلز پارٹی کا اثاثہ تھے 18 ماہ کی مصروفیت کے بعد اب عوام میں ہوں الیکشن کمیشن کو انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے جو غلط فہمی میں ہے پھر ہم انہیں بتائیں گے پیپلز پارٹی کا منشور لیے گاؤں گاؤں جاؤں گا شہادت بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کیا تھا شہادت بلوچ صاحب کا مشن کو قائد عوام کا مشن کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو ہم مکمل کر دیں گے اب انشاءاللہ تعالی ہم گاؤں گاؤں جائیں گے ہم گاؤں گاؤں جا قائد عوام کا منشور کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی منشور کو ساتھ لے کے چلیں گے پیٹرولیم کی قیمتیں ریلوے مسافروں پر بھی اثر انداز ریلوے حکام نے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا گزشتہ 2 ماہ میں ٹرین کے کرایوں میں تیسری بار اضافہ کیا گیا جنگ میں کسانوں کی شوگر ملوں سے واجبات نہ ملنے کے خلاف احتجاجی ریلی کسانوں کی بڑی تعداد ٹریکٹر ٹرالیوں سمیت شریک کسانوں کی شوگر ملز مالکان اور انتظامیہ کے خلاف نعرے گنے کی قیمت فوری ادا کرنے کا مطالبہ گارمنٹ سے وابستہ تاجر بھی مہنگائی سے پریشان کہتے ہیں مہنگائی بڑھنے سے کاروبار کا پہیہ رک چکا قوت خرید متاثر ہونے سے گاہک نہ ہونے کے برابر دکانوں کا کرایہ اور بجلی کے بل ادا کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا انڈسٹریلائزیشن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نئی سرمایہ کاری خواب بن گئی گزشتہ مالی سال کے مقابلے موجودہ مالی سال کے آغاز میں ہی نئی ٹیکسٹائل مشینری کی درآمد 50% سے بھی کم ادارہ شماریات کے مطابق 74% کم مشینری درآمد ہوئی ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد مالی مشکلات کے ساتھ ڈالر کے گزشتہ مہینوں میں اونچی اڑان سے پریشان رہے غریب طلباء کے لیے تعلیم کا حصول مشکل اسٹیشنری کی قیمتوں میں 10% تک کا اضافہ ہو گیا تاجر کہتے ہیں ایک ہفتے میں پینسل پین رجسٹر کاپی اور دیگر چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں حکومت سے اپیل ہے تعلیم کے شعبے سے وابستہ چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرے اسٹیشنری کی قیمتیں ابھی چند دن پہلے نئی لسٹیں آئی تھی جو تقریباً 10 سے 20% انہوں نے بڑھا کے بیچی ہیں لیکن اب پھر انہوں نے کہہ دیا کہ پیٹرول بڑھ گئے 26 روپے تو اب مزید بڑھیں گی اسٹیشنری کی ایٹم اور اس کے ساتھ ہی غریب کا جو بچے ہیں نا انہوں نے میرے حال 70% لوگوں بچوں نے نا جو ان کے ماں باپ ہیں انہوں نے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا افسران کے تبادلے ڈیلی ویجز ملازمین پر بھاری سگنیچر اتھارٹی کی بار بار تبدیلی اور سیکرٹری RTA کے تبادلوں کے باعث جنرل بس سٹینڈ اور سٹی ٹرمینل کے سینکڑوں ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکیں DRTA کا ٹرانسفر ہو چکا ہے یہاں سے اور ابھی کوئی 2-3 دن پہلے جو ہے میرے پاس ایڈیشنل چارجز کا ہے اور ڈے فرسٹ ہم نے ان کے لیے جو ہے فائل موو کر دی ہے جس میں کو سگنیٹری کا تعین ہونا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ود ان اے ویک یہ سارے مسائل حل کر لیے فیصل آباد پولیس فیسکو کی 3 کروڑ سے زائد کی نادہندہ تھانوں پولیس دفاتر میں 24 گھنٹے چلنے والے ایئر کنڈیشن نادہندگی کی بڑی وجہ قرار تھانوں میں SHOs کے ریٹائرنگ رومز میں 24 گھنٹے AC چلنے کی وجہ سے محکمہ پولیس کا بجلی کا بل کروڑوں تک جا پہنچا آل پاکستان بابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا فیصل آباد میں اجلاس ریجنل چیئرمین چودھری سرفراز احمد ہندل فیسکو پر برس پڑے کہا سٹاف کم پھر بھی 51 لاکھ صارفین کے مسائل حل ہو رہے تبادلوں کے بجائے فیسکو سٹاف کی کمی پوری کی جائے ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت انسداد بجلی چوری کمیٹی کا اجلاس گزشتہ 10 روز میں بجلی چوروں کے خلاف کی گئی کارروائیوں پر بریفنگ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 10 روز میں 404 بجلی چور پکڑے گئے 14 بجلی چوروں کو موقع پر گرفتار کیا گیا 12,09,000 یونٹ بھی چارج کیے گئے جونیور پولیس کی سستی شہریوں کی قیمتی وہیکلز کھٹارا ہو گئیں
مختلف واقعات میں برآمد شدہ سینکڑوں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں تھانوں، مال خانہ صدر اور پولیس لائن میں پڑی پڑی ناکارہ ہو گئیں، مالکان کے حوالے نہ کی جا سکیں۔ تاجر برادری اور سرمایہ کاروں کے لیے خوشخبری، کھڑیاں والا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فیصل آباد روڈ پر برانڈ سٹی مالز کا منصوبہ شروع، منصوبے پر تیزی سے کام جاری۔ کھڑیاں والے کی تاریخ میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم سارے این او سیز لے کر تمام متعلقہ محکموں سے ہم نے اپروول کروائی ہیں، اور ہمارے سی او صاحب کا، میاں عمر صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے یہاں پہ تمام برانڈز لے کے آنے ہیں۔ چنیوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کوہلی کے ساتھ کھاد ڈیلروں کی ملاقات، کھاد ڈیلروں کو ریٹ لسٹیں واضح جگہ پر آویزاں کرنے کی ہدایت۔ اشفاق کوہلی بولے، یوریا کھاد کی مصنوعی قلت ختم کی جائے گی، کھاد ڈیلروں نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ڈی جی ایف ٹی اے کی سربراہی میں اجلاس، ضلع بھر کے ڈیولپرز اور نجی ہاؤسنگ کالونیوں کے مالکان شریک۔ ڈی جی محمد آصف چودھری کا ڈیولپرز کو ڈینگی سے بچاؤ آگاہی مہم اور صفائی یقینی بنانے کا حکم۔ فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کا نصرت علی خان اسپتال کا دورہ، آپریشن تھیٹر، بلڈ لیبارٹری، ایکس رے یونٹ، ڈائلسس مشینوں کی تنصیب سمیت عمارت کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نصرت علی خان اسپتال فیصل آباد اور کھڑیاں والا اسپتال میں ہیپاٹائٹس کلینک قائم، ضلع بھر کے اسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کلینک کی تعداد 9 ہو گئی، مریضوں کو تشخیص سے علاج تک کی بہتر سہولت میسر آ سکے گی۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں تبدیلی، 17ویں اسکیل کے آفیسر رضوان اشرف جنرل اسسٹنٹ ریونیو تعینات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد کے دیہاتی علاقوں میں ڈرائیونگ لائسنس کی سہولیات، چیف ٹریفک آفیسر کا لائسنس موبائل وین فعال کر کے دیہی علاقوں میں بھجوانے کا حکم۔ سی ٹی او مقصود احمد لون کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے حکم پر دیہاتوں کو لائسنس بنانے کی بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عارف محمود خان کا جیل سائٹ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر آصف رضا، ایڈیشنل سیشن ججز بھی ہمراہ تھے، جیل سائٹ پر تعمیر کے حوالے سے رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن عظما خان کے خلاف مبینہ کرپشن کا مقدمہ، فیصل آباد میں اینٹی کرپشن عدالت کے جج کی عدم تعیناتی پر 16 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کا ماڈل اسکول کا دورہ، فرنیچر کی مرمت، سائنس لیبارٹریز اور لائبریری سمیت دیگر کا جائزہ لیا۔ سی ای او کی اسکول سربراہان کو انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔ تمام سرکاری اور نجی کالجز میں بی ایس پروگرام میں داخلوں کے لیے امیدواروں سے درخواست طلب کر لی۔ چنیوٹ کے اسلامیہ گریجویٹ کالج میں بھی بی ایس پروگرامز میں داخلوں کا آغاز ہو گیا۔ انجمن تاجران چنیوٹ بازار کی نئی کابینہ کا گھنٹہ گھر میں استقبال، سپریم انجمن تاجران فیصل آباد نے پھول نچھاور کیے، صدر چنیوٹ بازار شاہد رسول، جنرل سیکرٹری میاں عمران سمیت دیگر کے حق میں نعرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون علماء و مشائخ کونسل کی تقریب، تقسیم سرٹیفکیٹ، سابق پارلیمانی سیکرٹری شہباز باور اور جنرل سیکرٹری حافظ امجد نے شرکت کی۔ حاجی طیب کو صدر علماء کونسل سمندری منتخب کیا گیا۔ حافظ امجد نے کہا، علماء و مشائخ کونسل نواز شریف کا بھرپور استقبال کرے گی۔ سمندری میں سابق ایم این اے شہباز باور کے ڈیرے پر اجتماعی شادیوں کی تقریب، جنرل سیکرٹری علماء ونگ پنجاب حافظ امجد کی بھی شرکت۔ 17 مسلمان اور 4 غیر مسلم جوڑے شادی کے بندھن میں بندھے، دلہنوں کو جہیز اور سلامی بھی دی گئی۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس میں کاروباری خواتین کا ہائی کمیشن کینیا ایمبیسڈر میری نیامبورا کے ساتھ اجلاس، صدارت صدر ربینہ امجد نے کی۔ کینیا کونسلیٹ رئیس عالم، سینئر نائب صدر تسغیرہ تجمل کی شرکت۔
ٹپس کالج ٹی گراؤنڈ فیصل آباد میں ایجوکیشن ایکسپو، ٹپس کالجز اور یونی گائیڈ سمیت متعدد اداروں نے اسٹالز لگائے. طلباء کو ملک اور بیرون ملک تعلیمی مواقعوں بارے آگاہی دی گئی. ڈائریکٹرز ٹپس گروپس آف کالجز احمد جبار، ذیشان عابد اور چیئرمین پرائیویٹ اسکول خالد حیات کے موقع نے خصوصی شرکت کی. فیصل آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل شروع. فیصل آباد میں ازار المصطفی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام میلاد کانفرنس. لالیہ میں گرلز کالج روڈ پر استقبال ربیع الاول کے حوالے سے محفل میلاد. مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران ممبران پیر سید رضا حسین شاہ کندھاری، صدر تاجران مقصود بٹ اور عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. فیصل آباد آرٹس کونسل میں ہفتہ شان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اسلامی کیلی گرافی مقابلہ 20 ستمبر کو ہوگا. اور رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ، عاشقان غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے.